کانٹ کے مطابق انسان جو ہے عقل اور بدن، ذہن اور بدن کا مجموعہ ہے، اور حواس جو انسان کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں، اور اس میں جب علتیں بھی شامل ہیں۔ عقل جو ہے، عقل کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو عقل تصورات جو ہے تخلیق کرتی ہے، اور وہ تصورات جو ہے ان اطلاعات سے مل کے علم بنتے ہیں۔ لیکن عقل جو ہے خیالات بھی تشکیل کرتی ہے، اس کو آئیڈیاز کہتے ہیں، جیسے خدا کا تصور، جیسے روح کا تصور، جیسے کائنات کا بحیثیتی مجموعی تصور۔ یہ تصورات جو ہیں ان کی علمی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ علم کی ترتیب کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ان خیالات کے پیچھے کوئی علم اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ حواس کی پہنچ جو ہے صرف جو ہے مادی چیزوں تک ہے، جو چیزیں حواس سے مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے خدا یہ صرف یعنی عقلی خیالات ہیں جن کے پیچھے کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ہماری عقل کی فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ چیزوں کو مکمل طور پر جاننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حواس جو ہے ہمیں مکمل اطلاع نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے وہ یہ اصول اختراع کرتی ہے خدا، کائنات اور تصور، تاکہ اس کا علم مکمل ہو سکے۔ لیکن ان خیالات کی کوئی علمی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہاں، ان خیالات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں علم کی ترتیب کے لیے۔ اور انسان کی آزادی کا جو تعلق ہے اس کی عقل سے، انہی معنوں میں انسان خدا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، کیونکہ خدا اس کے نزدیک عقل محض ہی ہے، اور یہ خیال وہ ارسطو سے لیتا ہے، اور یہ خیال مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان فلسفیوں کے ہاں بھی آیا اور علم کلام اس سے متاثر ہوا ہے۔ اس لیے مطلب وہ تجسیم کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس تصور سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ تو وہ صرف تجسیم کی یعنی تجسیم کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ جسم جو ہے وہ محدود چیز ہے، اور خدا غیر محدود ہے، تو وہ جسم نہیں ہو سکتا، وہ عقل کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے غیر ذاتی چیز ہے بنیادی طور پہ۔ عقل جو ہے وہ آزادی، ان معنوں میں کہ عقل ہمیں جو ہے اچھا، آزادی کے دو پہلو ہیں، منفی پہلو تو یہ جکڑ بندیوں سے نکلنا، چاہے وہ جکڑ بندیاں فطرت کی ہوں یا مذہب کی ہوں یا معاشرے کی ہوں، اور پھر جب نکل جائے آدمی تو پھر خود اپنے آپ کو تشکیل کرنا اپنے خیالات کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق۔ تو اس کو مثبت معنی میں آزادی کہتے ہیں، اسی کو خود تشکیلیت بھی کہتے ہیں، اس کو آٹونومی بھی کہتے ہیں، استقلالیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو خود تشکیلیت ہے، یہ انسان کو خدا بناتی ہے ان معنوں میں کہ وہ خود اپنی تشکیل خود کرتا ہے، یعنی قائم بذات ان معنوں میں۔ تو منفی آزادی جو ہے مثبت آزادی کے حصول کے لیے ضروری ہے، لیکن اصل چیز جو مقصود ہے وہ مثبت آزادی، اور معاشرے اور ریاست کا مقصد، لبرل معاشرے اور ریاست، جس کا کانٹ ایک لحاظ سے دائی تھا، مقصد یہ ہے کہ انسان کو زیادہ زیادہ خدا بنا سکے، ان معنوں میں کہ اس کو ایک تو جکڑ بندیوں سے آزاد کر سکے فطرت کی سائنس کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو معاشرے کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر سکے لبرل تعلیمی نظام کے ذریعے، اور ریاست بھی اس میں مدد دے گی ظاہر ہے، اور خود تشکیلیت کے لیے اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کو وسائل فراہم کر سکے، تعلیمی وسائل اور مادی وسائل، تاکہ وہ اپنے جو زندگی کو اپنے تصورات کے مطابق تشکیل کر سکے۔ تو یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی ریاست کا مقصد ہے، یہی معاشرے کا مقصد ہے۔ اس قسم کے معاشرے کو لبرل معاشرہ اور ریاست کہتے ہیں۔